الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، زکوٰۃ کا مال مستحق لوگوں کو دینا چاہیے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب وہ مستحق آپ کا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ضرورت مند ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اللہ یہ کہ 100% معلوم ہو کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ اس کو دینی نہیں ہے. لیکن کوئی شخص ہے لا علمی میں، جانتا نہیں تھا، جان بوجھ کر کوئی آدمی ایسا کرے گا نہیں، لا علمی میں وہ غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دے بیٹھا، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ بے شک اس کو ثواب ملے گا. دیکھو، لا علمی میں کوئی کام ہو جائے نا، اللہ رب العالمین دل کی بات کو جاننے والا ہے. غیر شعوری طور پر انجانے میں آپ نے کسی غیر مستحق کو اپنا مال سونپ دیا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے بھرپور نوازے گا. اور غیر شعوری طور پر آپ کا مال اس تک پہنچانا اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں. یہ واقعہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر بھی میں بتلا دوں آپ لوگوں کو، 1421 حدیث نمبر ہے. اس حدیث کے اندر کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا. وہ بیچارہ کیا ہے کہ اس نے کہا، ایسا سوچا کہ میں آج رات ضرور صدقہ کروں گا. چنانچہ وہ اپنا مال لے کر کے نکلا رات میں، تاکہ کیا ہے کہ آج کل ہم لوگ کیسے ہیں، دیتے ہیں تو بتا کر کے، بہت سارے لوگ لاک ڈاؤن کے ایام میں بتا کر کے لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اللہ دل کی بات کو جاننے والا ہے. فوٹو آنے کے واسطے واٹس ایپ پر بھیج رہے ہیں، میں بانٹ رہا ہوں، دیکھو، دکھا کر کے، بتا کر کے. ریاکاری کسی چیز میں نہیں ہونی چاہیے. ہاں، صدقہ دکھا کر دیا جا سکتا ہے، لیکن اصل دل کی بات ہے. دیکھو، دل اگر صحیح ہے تو صحیح، اللہ بہتر جاننے والا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ فوٹو آنا ہوتا ہے. تو وہ آدمی رات میں صدقہ کرنے کے لیے نکلا، اور لا علمی میں اور رات میں کیا ہے، ایک چور کو اپنا پورا جمع پوجی دے آیا، صدقہ دے آیا. صبح ہوئی، لوگوں کو معلوم ہوا فلاں صاحب آج رات کو صدقہ کرنے گئے تھے، چور کو دے کر چلے آئے. لوگ جو ہے ہنسی مذاق کرنے لگے. یہ صاحب تک بات پہنچی کہ میں چور کو دے کر کے آ گیا. تو انہوں نے کہا، اللہ تمام قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، میری تو کوئی ایسی مرضی نہیں تھی، آج رات ٹھیک ہے میں پھر صدقہ کرنے کے لیے نکلوں گا. اس رات بھی بیچارے دوسری رات بھی نکلے صدقہ کرنے کے لیے. دوسری رات صدقہ کرنے کے لیے نکلے تو ایک فاحشہ عورت کو دے آئے. پھر صبح لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا، لوگ پھر ہنسی مذاق کرنے لگے کہ بھائی فاحشہ عورت کو صدقہ دے کر چلے آئے. یہ صاحب بڑے اچھے تھے، انہوں نے کہا ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، میں پھر صدقہ کرنے کے لیے نکلوں گا. چنانچہ تیسری رات بھی صدقہ کرنے کے لیے نکلے. اس رات یہ کیا کیے، ایک مالدار شخص کو، جس کو صدقہ، جس کے لیے غیر مستحق ہے، مالدار شخص کو صدقہ دے کر کے چلے آئے. پھر لوگ جو ہے ہنسی مذاق کرنے لگے. صبح ہوئی کہ یہ صاحب تو ایسا کر دی. یہ صاحب پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، کیا کہا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے، کہ بھائی ایک شخص کا صدقہ لا علمی میں چور کے ہاتھ میں چلا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ صدقہ پہنچنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ برائی دور کر دے. بھئی اب مال اس کے پاس آ گیا، اب چوری نہ کرے، اس کو ضرورت تھی اس لیے چوری کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ نے مال دے دیا تو چوری سے بچ جائے. اچھا ہوا نا. ایسا سوچو، ایک فاحشہ عورت کے پاس صدقہ پہنچنے کا مقصد یہ کہ ایک فاحشہ عورت غلط کام کرنے کے لیے باہر نکلی تھی، مجبوری اس کی رہی ہوگی. اللہ رب العالمین نے بغیر کوئی غلط کام کیے ہوئے اس تک پیسہ پہنچا دیا، وہ غلط کام سے بچ گئی. اس کو اس رات غلط کام نہیں کرنا پڑا، اس کو پیسہ مل گیا بغیر غلط کام کیے ہوئے. اسی طریقے سے مالدار آدمی کو صدقہ پہنچ گیا لا علمی کی وجہ سے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ مالدار آدمی صدقہ لے لیا، اب اس کو خود جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اس کے اوپر شاید دل پر اس کو یہ چوٹ لگے کہ دیکھو لوگ مجھے صدقہ دے رہے ہیں جبکہ مجھے صدقہ دینا چاہیے. تو ہو سکتا ہے یہ سوچ کر کے وہ خود صدقہ دے، لوگوں کے اوپر خیرات کرے، خرچ کرے. تو اگر لا علمی میں، ویسے تو جو مستحق لوگ ہیں ان تک اپنا مال پہنچائیے،
زکوٰۃ کی رقم، صدقے کی رقم مستحق لوگوں کو دیجیے، یتیم ہیں، بیوہ ہیں۔ لاک ڈاؤن کی ایام میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگ جو روزانہ کاروبار کرتے تھے پریشان حال ہیں، ہے نا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ مہمان بھی لاک ڈاؤن میں پھنس گئے ہیں، جا نہیں سکتے اپنے گھروں کو، وہ سارا خرچہ بیچارہ جو صاحب گھر ہے اس کے اوپر آیا ہوا ہے، میزبان پر پریشان ہے بیچارہ۔ آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، اگر وہ پریشان ہے، مجبور ہے، اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک قرضوں میں ڈوبا ہوا آدمی ہے، پریشان ہے، اس مقروض کو جو ہے قرضدار آدمی کو بھی آپ جو ہے دے سکتے ہیں اپنی زکوٰۃ کی رقم۔ لیکن اگر لا علمی میں اگر آپ کی رقم غلط جگہ چلی گئی، آپ کا پیسہ، آپ کا مال، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ غلط جگہ پہنچ گیا، تو پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بھرپور انعام سے نوازے گا، اور غلط تک پہنچانا اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔